بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نوید انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 85۔ ویوز، آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی، اور اس کے بارے میں مجھے کوئی لمبا چوڑا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ چائنا سے شروع ہوا اور چائنا کے بعد امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک، تقریباً دنیا کے ہر خطے میں گیا اور اپنی تباہی مچائی۔ آج ہم بات کریں گے اس چھوٹے دھماکے کے بعد، یعنی کرونا وائرس کے بعد اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس اصل میں وہ ایک چھوٹا دھماکہ ہے جس کے بعد اب ایک بڑا بلکہ آخری دھماکہ ہوگا۔ اصل میں اس وائرس کے ذریعے تمام دنیا میں اس کی ویکسین لگوانا لازمی قرار دے دیا جائے گا۔ آپ بغیر ویکسین لگوائے اور سرٹیفکیٹ حاصل کیے نہ ہوائی سفر کر سکیں گے، نہ حج و عمرہ، نہ زیارتوں کو جا سکیں گے، یہاں تک کہ نکاح نامہ یعنی شادی بھی نہ ہو سکے گی، بچوں کو اسکول میں داخلہ بھی نہیں ملے گا۔ اس کام میں پہلے سے شامل بل گیٹس جیسے مخیر حضرات دل کھول کر غریب ممالک کی امداد کریں گے۔ اب آپ کی شاید سمجھ میں یہ بھی آ جائے کہ ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر کی صلاحیت رکھنے والا دنیا کا امیر ترین شخص اپنا سارا کام دھندا چھوڑ کر ویکسین کی فیلڈ میں کیوں گھس گیا تھا۔ اس کام میں 5 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے، مگر اس کے بعد تمام لوگوں کی رگوں میں یہ ویکسین دوڑ رہی ہوگی۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک سرکاری وائرس دوڑ رہا ہوگا جسے کبھی بھی کہیں بھی متحرک کیا جا سکے گا، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی قسم کی وبا پھیلائی جا سکے گی، اور کم خرچ میں ایسا حملہ کیا جا سکے گا کہ جس میں نہ ہتھیار استعمال ہوں گے اور نہ ہی املاک کو نقصان پہنچے گا، اور اسی دوران دشمن کو ویکسین بیچ کر اور قرضہ دے کر مزید اپنے جال میں پھنسایا جا سکے گا۔ تو بھائیو، کرونا یا کووڈ-19 کا کام صرف آپ کو ویکسین لگوانے کے لیے تیار کرنا ہے، اصل دھماکہ اس کے بعد ہوگا۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں اکانومسٹ میگزین کی۔ ویورز، اکانومسٹ میگزین نے اپریل 2020 میں 5 خفیہ پلانز کا اعلان کیا ہے، جس میں نمبر 1 ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول ہے۔ اس کے معنی ہر چیز طے شدہ منصوبے کے مطابق کنٹرول میں ہے۔ ایک طرف پوری دنیا کرونا سے ڈر کر گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، حکومتیں سکڑ کر دارالحکومتوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں، عوام کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کئی ممالک کو اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے خطرے کا سامنا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ وہی یہودی میگزین فخریہ کہہ رہا ہے کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ یہ بات عقلمندوں کے کان کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ کرونا دوستو، دوسرے نمبر پہ ہے بگ گورنمنٹ۔ اس سے مراد عالمی حکومت ہے۔ اس بڑی حکومت کو یہودی دانہ بزرگوں کی خفیہ دستاویزات دی ایلومیناتی پروٹوکولز میں سپر گورنمنٹ کے نام سے بار بار بیان کیا گیا ہے، جن کے مطابق پوری دنیا کی ایک عالمی سپر گورنمنٹ بنائی جائے گی جس کا حکمران فرعون و نمرود کی طرح پوری دنیا پر اپنے مسیحا کے طرز کی حکمرانی کرے گا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری سمجھوں گا کہ ان کی عالمی حکومت آلریڈی بن چکی ہے، جس کو ہم یونائٹڈ نیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ صرف اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ مستقبل میں کسی بھی وقت دنیا میں کرائسس پیدا کر کے اقوام متحدہ کو ایک عالمی سپر حکومت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے جو بھی ادارے ہوں گے انہیں وزارتوں میں تبدیل کر کے اسے عالمی سپر گورنمنٹ کا نام دے دیا جائے گا، اور اس حکومت کی باغدور یہودی ایسے شخص کے ہاتھ میں دیں گے جو دجال کے لیے ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا اور یہودیوں کو چھوڑ کر باقی پوری دنیا کی اقوام کو اپنا غلام بنا لے گا۔ اب موجودہ دور میں آ جائیں۔ برطانوی وزیر اعظم سے لے کر بہت سے عالمی رہنماؤں نے اب کھل کر کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایک عالمی حکومت بننی چاہیے۔ یہ سب اسی عالمی سپر گورنمنٹ بنانے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اب اگر اقوام متحدہ کا کوئی ایسا حکمران بن جائے جو ویکسین دینے کا اعلان کر دے تو دنیا کا کون سا ملک ہوگا جو اس کی حکمرانی تسلیم نہ کرے گا۔ دوستو، اکانومسٹ میگزین نے نمبر 3 پہ جو پلان لکھا ہے وہ ہے لبرٹی۔ لبرٹی کا مطلب ہے آزادی۔ یہاں آزادی سے مراد دنیا کو وہ آزادی حاصل ہے جس کا کنٹرول ان خفیہ ہاتھوں کے پاس ہے، جو اکانومسٹ نے بطور علامت اپنے کور فوٹو پہ نمایاں کیا ہے۔ یہ وہ خفیہ ہاتھ ہیں جو پردے میں رہ کر دنیا کو چلاتے ہیں۔ آپ ان ہاتھوں کو یہودیوں کے 13 خفیہ خاندان سمجھ لیں، جو پوری دنیا کی معیشت، زراعت، میڈیا، حکومت، الغرض ہر چیز کی باغدور سنبھالتے ہیں۔ ورلڈ بینک ہو یا IMF، یہ تمام ادارے ان کے فنڈ سے چلتے ہیں۔
अक़वाम मुत्तहिदा का ख़र्चा पानी भी यही देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम बड़े इदारों के सरबराहान इनके अपने लोग और यहूदियत नस्ल हैं। दोस्तों, मैगज़ीन ने नंबर 4 पर जिस बात का जिक्र किया है वो है वायरस, यानी कि कोरोना वायरस का कंट्रोल भी इसी खुफिया हाथ के पास है। जब पूरी दुनिया वायरस से कांप रही है तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि वायरस इनके काबू में है। इसराइली वज़ीर दफ़ा खुद कहते हैं कि हमें वायरस से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जब ये 70% आबादी को मुतासर कर लेगा ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। यानी वो पहले से ही जानते हैं कि इतने फ़ीसद आबादी मुतासर होगी, लेकिन साथ वो इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि इनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। ये इस बात की अलामत है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ जानते हैं, जभी तो वो बिल्कुल मुतमईन हैं। इसलिए तो वो ना लॉकडाउन कर रहे हैं, ना ही वो किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला है, बल्कि एलानिया कह रहे हैं कि वायरस इनके काबू में है। दोस्तों, 5वें नंबर पे मैगज़ीन लिखता है द ईयर विदाउट विंटर। इसको अगर हम डिकोड करें तो इसका मतलब ये होगा कि इस साल दुनिया को मौसम सरमा घरों में कैद रहकर गुजारना पड़ सकता है। याद रहे इस वक्त साल का 5वां महीना चल रहा है, लेकिन इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि इस साल मौसम सरमा नहीं होगा, यानी दुनिया मौसम सरमा के मज़े इस साल नहीं ले सकेगी। दोस्तों, आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अल्लाह पाक हम सब को दज्जाल की चालों और फितनों से महफूज रखे और हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। शुक्रिया।